بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ 2 اور اس کی قسط نمبر 9۔ متھرا ہندوؤں کا 7واں مقدس ترین شہر۔ ہم تینوں دوست آگرہ کے قلعے سے باہر نکلنے کے بعد کافی دیر خاموش رہے، جس کی وجہ صرف شاہ جہاں کا واقعہ تھا۔ بالآخر میں نے خاموشی توڑی اور کہا کہ وہ جو تخت کی خواہش مند نہیں تھی، اسی لیے محبت اور خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور آج دنیا اسے خدمت کی نشانی کے طور پر یاد کر رہی ہے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ شام ہو چکی تھی اور بس بھی تیار تھی۔ ہم سب لوگ بس میں بیٹھ گئے۔ میری سیٹ ڈرائیور کے پاس تھی، جس میں میری خواہش کا بھی عمل دخل تھا۔ اکثر ڈرائیور نہ صرف بہت باتونی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پاس بے شمار معلومات بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ڈرائیور کا نام دھیان چند تھا، لیکن اس کے بقول لوگ اسے پہلوان کہتے تھے۔ بس چلنے میں تھوڑا وقت تھا، اس لیے میں نے پہلوان صاحب سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ اب ہماری اگلی منزل متھرا ہے۔ متھرا ہندوؤں کے نزدیک بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ بس میں 5 لوگوں کے علاوہ باقی سب ہندو تھے۔ ٹور آپریٹر نے یہ بندوبست کیا تھا کہ وہ تاج محل کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو متھرا کے مندر بھی دکھائے گا۔ میں نے گائیڈ سے کہا کہ ہمارے پاس متھرا جانے کا ویزا نہیں ہے، تو گائیڈ نے جواب دیا کہ یہ شہر واپسی پر راستے میں آئے گا، لہذا کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آج سے 20 سال پہلے حالات بھی اتنے زیادہ کشیدہ نہیں تھے، اس لیے ایسے معاملات میں مقامی پولیس بھی زیادہ سختی نہیں کرتی تھی۔ موجودہ حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اسی شہر میں جانا چاہیے جہاں کا ویزا آپ کے پاس ہو۔ متھرا، جسے اردو میں متھرا لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح نام متھرا ہے۔ بول چال میں بھی اسے متھرا یا متھرا ہی استعمال، ہندی اور انگریزی میں بھی اسے متھرا ہی لکھا جاتا ہے، اس لیے میں بھی اسے متھرا ہی کہوں گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسے متھرا کہتے ہیں۔ متھرا آگرہ سے 50 کلومیٹر شمال میں، جبکہ دلی سے 150 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ بس سے اترنے اور ایک چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم متھرا کے مندروں تک پہنچے۔ اس سے پہلے کہ میں متھرا میں گزرے ہوئے اپنے وقت سے متعلق کوئی بات کروں، میں چاہوں گا کہ متھرا کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ یاد رہے کہ متھرا ان 7 بڑے شہروں میں سے ایک ہے جو ہندو مذہب کے نزدیک سب سے مقدس مانے جاتے ہیں۔ اس بات سے آپ شہر کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس تحریر کے لیے دیو پرساد کی کتاب کرشنا اے جرنی تھرو دا لینڈس اینڈ لیجنڈس آف کرشنا، جسے جیکب آپریشن میں شائع کیا ہے، سے مدد لی ہے۔ متھرا کی سب سے اہم بات یہ ہے، یہاں پر ہندوؤں کے 8ویں اوتار لارڈ کرشنا کی جائے پیدائش ہے۔ لارڈ کرشنا کی پیدائش متھرا شہر میں موجود ایک جیل میں ہوئی تھی۔ لارڈ کرشنا کے والدین کو ان کے کسی حکمران رشتہ دار نے قید کر رکھا تھا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے۔ جب ہم ایک بڑے مندر کے درمیان میں پہنچے تو وہاں پر پتھر کی سلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ اس سلیٹ کے بارے میں گائیڈ نے بتایا کہ اس پر لارڈ کرشنا کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے یہ سلیٹ ہندوؤں کے نزدیک بے حد مقدس ہے۔ لارڈ کرشنا ہندوؤں کے نزدیک محبت، پیار اور برداشت کی ایک نشانی ہے، اس لیے ان کی بہت ہی زیادہ پوجا کی جاتی ہے۔ عام طور پر ان کی تصویر ایک بچے اور ایک خوبصورت نوجوان آدمی کی ہوتی ہے جو بانسری بجا رہا ہوتا ہے۔ لارڈ کرشنا کی پیدائش کی وجہ سے یہاں پر موجود مندر کو لارڈ کرشنا جنمستان کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ لارڈ کرشنا کے نام پر دیگر شہروں میں بھی مندر بنائے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا مندر اسی علاقے میں بنایا گیا ہے جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں مہابھارت اور رامائن میں بھی ان کا خصوصی ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ نقشے میں متھرا کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ شہر دریائے جمنا کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ مزید غور کرنے پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے بہت زیادہ سڑکیں گزرتی ہیں۔ دلی سے لکھنؤ اور دیگر علاقوں کی طرف جانے کے لیے لوگ بھی یہی راستہ اختیار کرتے تھے۔ شمال کے پہاڑوں سے آنے والے بھی یہاں سے گزر کر ہی آگے جاتے تھے۔ اس کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر یہ علاقہ کئی پرانی ریاستوں کا بھی تخت رہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس جگہ پر اکثر پرانے شہر واقع ہیں اور وہاں جہاں تجارت کے لیے بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ایسے شہروں میں مختلف مذاہب نے اپنی عبادت گاہیں بھی بنائی۔ یہ میری ایک رائے ہے جس سے اتفاق یا اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی شاید آپ کے لیے بہت عجیب ہو کہ ہندوستان پر حملہ کرنے والے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہندوستان پر حملہ کیا وہ وسطی ایشیا سے آنے والے آرین تھے۔ بعد ازاں سکندر اعظم نے 3 صدی قبل مسیح میں اس ملک پر حملہ کیا اور موجودہ پنجاب تک محدود رہا، اور یہیں سے براستہ سندھ، بلوچستان اور ایران واپس چلا گیا۔ ایران میں اس کی وفات ہوئی۔
اس کے بعد متھورا پر مختلف ہندو حکمرانوں نے حکومت کی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جہاں پر ایران سے آنے والے لوگوں نے حملہ کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ یہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے۔ آپ نے چیستان کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ چرواہوں کا ایک گروہ تھا جو وسطی ایشیا سے اٹھا اور اس نے یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کیا۔ انہوں نے پہلی صدی عیسوی میں متھورا پر بھی 100 سال سے زائد حکومت کی۔ اس واقعے کے تقریباً 900 سال بعد غزنوی نے ہندوستان پر حملے کیے۔ اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان قدیم دور سے بیرونی حملہ آوروں کا ایک پسندیدہ ملک رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی، یہاں کی آب و ہوا، وافر مقدار میں غلہ، دریا، ندی، نالے، خوبصورت منظر دور دراز سے لوگوں کو کھینچ کر لے آتے تھے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کا حسن ہی اس کا قاتل ٹھہرا، یہی ہندوستان کے ساتھ بھی ہوا اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک اہل پاک و ہند اپنی حفاظت کے قابل نہیں ہو جاتے، جس کا امکان اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس خطہ کے لوگ اپنے مسائل و اختلافات کو باہمی گفتگو سے حل نہیں کر لیتے۔ ایسا کب ہوگا معلوم نہیں، لیکن امید ضرور ہے۔ موجودہ نسل سے نہیں، آنے والی نسل سے قوی امید ہے۔ اس طرح یہ کہنا درست ہوگا کہ جو تاریخ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق مغرب سے وقتاً فوقتاً ہندوستان پر حملہ آور آتے رہے۔ ان علاقوں میں ایک یہ متھورا بھی ہے جہاں پر ایرانیوں اور محمود غزنوی نے سب سے زیادہ حملے کیے۔ ان میں سے ایک مشہور حملہ سومناتھ کے مندر پر ہوا جو اس علاقے سے دور گجرات میں سمندر کے قریب واقع ہے۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہاں بہت سارے ایسے مندر ہیں جنہیں محمود غزنوی نے تباہ کیا اور رہی صحیح کسر اسکندر لودھی نے پوری کی، لیکن اس بات کا کوئی تاریخی ثبوت گائیڈ کے پاس نہیں تھا۔ متھورا شہر ایک وادی میں واقع ہے اور مندر ایک پہاڑی کے اوپر۔ اس علاقے میں مسلمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے۔ اورنگزیب نے اس مندر کی دیوار کے بالکل ساتھ ایک شاہی عیدگاہ بنائی جو اب بھی موجود ہے۔ ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مندر کی جگہ پر بنائی گئی، لیکن عام طور پر اس بات کو سچ نہیں مانا جاتا۔ البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس مندر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کی دیوار سے دیوار ملا کر شاہی عیدگاہ بنائی گئی۔ اورنگزیب نے شہر کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا تھا۔ میرے لیے بھی یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ہمارے اسلام آباد شہر سے پہلے بھی اسلام آباد نام کا ایک شہر موجود تھا۔ میرے علم کے مطابق موجودہ اسلام آباد شہر سے پہلے ہمارے شہر ٹوپا ٹیک سنگھ میں ایک محلہ آباد ہوا تھا جس کا نام اسلام پورہ تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد سے 500 سال پہلے بھی ایک شہر موجود تھا جس کا نام اسلام آباد تھا۔ اس شہر کے گورنر عبد النبی نے یہاں جامع مسجد بھی بنائی تھی۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی اور دلچسپ ہے۔ یہ شہر 3000 سال پرانا ہے، جس پر ہندوؤں، جین، بدھ مت، چیستان سے آئے ہوئے چرواہوں اور مسلمانوں نے حکومت کی۔ میں نے پہلے بھی کہیں لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی خوبصورتی ہی اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسا ہی متھورا کے ساتھ بھی ہوا۔ ہم مندر کے اندر چلے گئے، حسب معمول اپنے دوستوں سے لگ ہو کر مختلف چیزیں دیکھتا رہا۔ ایک چیز میں نے بڑی شدت سے محسوس کی کہ یہاں پر آنے والے لوگوں کی اپنے مذہب سے عقیدت تھی۔ میں نے دیکھا جو لوگ بھی یہاں آتے وہ اپنے بتوں کی پوجا اور مختلف گانے گاتے وقت اتنا مگن ہو جاتے کہ انہیں کوئی اور ہوش نہ رہتا۔ یوں لگتا تھا اس کام سے انہیں بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی دکان پر کھڑا تھا کہ ایک آدمی نے ایک ٹرے میں بہت سارے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا جب میں نے دیکھا کہ اس نے انسانی عزائر عیسیٰ کے بت بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کئی مندروں میں دیکھا کہ ہندوؤں کی بنائی ہوئی تصاویر میں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہم کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آئے تو دیکھا ایک جگہ پر بہت ساری بوڑھی عورتیں بیٹھی کچھ گا رہی تھیں اور یہ آنے والوں سے بھیک مانگ رہی۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور یہ اپنی بقیہ زندگی اسی مندر میں آ کر گزارتی ہیں، جن کا اولڈ ہوم تھا۔ گائیڈ نے مجھے ایک اور علاقہ بھی دکھایا جسے گوشالہ کہتے ہیں۔ جب گائے بوڑھی ہو جاتی ہے اور دودھ دینے کے قابل نہیں رہتی تو اسے ذبح کرنے کے بجائے باقی زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ اپنی طبیعی موت مر جاتی ہے۔ وہاں سے باہر نکل کر وادی میں ایک بہت بڑا شہر نظر آیا جس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ سے زائد ہے۔ اس مندر میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جس میں 40 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوتے ہیں، جس سے آپ اس مندر کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو جاننا چاہیں تو آپ ان کی عبادت گاہوں کو ضرور جانا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔